یہ کلام زندگی پروگرام ہے۔ یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے۔ اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خود کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا۔ اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آج پھر مجھے خدا کے حضور شکر گزاری کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کے لیے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھ پر یہ رحم کی دیا کی ہے، یہ مہربانی ہے اس کی کہ میں آپ سب کو یاد دلا سکتا ہوں، سب سننے والوں کو یاد دلا سکتا ہوں کہ بھولنا نہیں اس بات کو، ایک خدا ہے اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے جو آپ نہیں کر سکے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ خدا خود کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا پیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو برکت دے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب خوش رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب سرفراز ہوں۔ لکھا کہ اس کی خوشنودی اس کے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بندھ گئے ہیں اس سے، جو اس کے پیار میں بندھے ہوئے ہیں، اس کے بندے ہیں، ان کو اونچا کرنا، ان کو اٹھانا، خوشی دینا، برکت دینا ہر طرح کی، اس میں اس کی خوشی ہے۔ اس میں خوشی نہیں ہے کہ کوئی زندگی برباد ہو، کیونکہ جب انسان پر مصیبت آتی تو سب سے پہلے وہ خدا کے خلاف ہو جائے گا۔ وقت آئے گا کہ پھر کہنے لگے گا خدا کہاں ہے کوئی خدا تو میری مدد کرے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں کہ وہ ہے، اس نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، تاکہ ہم اس پر اسے پیار کر سکیں اور خوشی سے اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس نے طرح طرح سے انسان سے بات کی ہے، کلام دیا ہے اس نے اپنا۔ پھر اس کے بعد یہی کلام جسم میں ظاہر ہوا، اور پھر ہم نے اس کے کام دیکھے، اس کا کلام سنا، اس کی بات سنی، اس کے شبد سنا، پھر اس کے شبد کی شکتی دیکھی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ کسی طرح برے سے برے انسان کو یہ یقین آ جائے کہ خداوند بھلا ہے اور وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے سب کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھ کر، ان باتوں کو سن کر ہمیں فون کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا تو ان سب کے لیے ہے جنہیں میں دیکھ نہیں رہا، اور شاید کبھی بھی نہ سن سکوں گا ان کی آواز، کبھی ان سے ملاقات کی خوشی مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن میری خوشی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کا پیار، آپ کے پاس اس کا پیار پہنچا دوں، آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں، جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور بڑی امید سے دیکھ رہا ہے کہ آپ اسے جان لیں، آپ اسے پہچان لیں۔ بار بار خدا کے کلام میں، بائبل میں، ہم خدا کی نجات کا ذکر سنتے ہیں، مکتی کا، چھٹکارے کا۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نجات، خدا کی نجات۔ لیکن جب بائبل میں ذکر ہوا ہے،
اس میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے، چھٹکارا اس کی طرف سے ہے. کیونکہ ایک وقت آ جاتا ہے زندگی میں، آپ کا تجربہ ہوگا، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب اور کیا کروں، اور کچھ نظر نہیں آ رہا، اور کچھ نہیں ہو رہا. کئی دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب تو تم ایسا کرو کہ خدا سے دعا مانگو، پرمیشور کے آگے بنتی کرو، کیونکہ یہ بات ہماری طاقت سے باہر ہو گئی ہے. اس میں اس بات کا اقرار اعتراف ہوتا ہے، یہ بات مان لی جاتی ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا، اور اگر اس کے بعد میں کوئی کر سکتا ہے کچھ تو وہ خدا ہے. اس بیماری سے اور اس موت کے منہ سے چھڑانے کے لیے خدا کو کچھ کرنا پڑے گا. وہی شبد ہے، وہی لفظ ہے نجات، چھٹکارا. تو خدا کے کلام میں اس بات کا بار بار ذکر آئے گا، لیکن ہر دفعہ یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان لاچار ہو اور اپنے ہاتھ دھو بیٹھے کہتے اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب کوئی اور میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، کچھ نظر نہیں آتا. جو کچھ خدا کرتا ہے اسے خدا کی نجات کہا گیا ہے، وہ چھٹکارا ہے. برے حالات ہو گئے ہیں، ان حالات سے چھٹکارا ہے. چاروں طرف برے لوگوں نے گھیر لیا ہے، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور وہ بلا وجہ آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت جب آپ لاچار ہیں، اگر خدا کچھ کر دے، ان بیماری مصیبتوں سے چھڑا لے، تو اس کو کہیں گے یہ نجات ہے خدا کی طرف سے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدروحوں کے قبضے میں آ گئے، چھوٹنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوئی اور ہے ہمارے اندر. جب انہیں ہوش آتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بدرو چھوڑتی نہیں ان کو. اس کی وجہ سے وہ خود پریشان ہیں، سو نہیں سکتے، بھاگے پھرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو گھر میں نہیں رہتے، قبرستانوں میں، شمشان گھاٹ میں بھاگے پھریں گے. انہیں کوئی پکڑے تو ہاتھ میں چھڑا دیں گے، ان میں طاقت بہت ہوتی. ان سے جب چھٹکارا ملے، انسان نہیں چھٹکارا دے سکتا. جب ان سے خدا چھٹکارا دے تو یہی نہیں ہوتا کہ وہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے، بدرون میں سے نکل جائے گی. جب خدا چھٹکارا دے گا، جب خدا کی نجات آئے گی، تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا جو کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. لوگ ایسے ہیں جن میں بڑی طاقتیں ہیں، روحانی طاقتیں ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں خدا کی طرف سے ہی ہوں، لیکن ہیں طاقتیں. اور بہت سے ایسے ہم معجزات سنتے ہیں، ایسے چمتکار سنتے ہیں کہ لوگ بدروحوں کو نکال دیتے ہیں اور بدروہیں ڈال بھی دیتے ہیں لوگوں کے اندر، ان کے اندر ایسی شکتی بھی ہے. لیکن جب خدا کسی کو نجات دیتا ہے اس سے، تو وہ اس سے بہت زیادہ آگے کا کام ہوتا ہے جو انسان کر سکتا ہے. اسے نجات کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے چھٹکارا ملے. بڑا سمجھدار وہ آدمی ہے جو جلدی اس بات کو پہچان لے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سبھی کچھ کرنا چاہتا ہے میرے اور آپ کے لیے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. پیار کی وجہ سے پیار کرتا. جیسے اچھا باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، چاہتے ہیں، تو لکھا تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. کیسے نہیں دے گا وہ؟ ہم تو گناہ گار ہیں، گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے لیے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو گناہ سے واقف نہیں ہے، جس میں ذرا بھی بدی نہیں ہے. خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. وہ تو سچائی ہے، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں. وہ تو بھروسے کے لائق ہے، وہ تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اس کی بات کر رہا ہوں میں. وہ نجات دینا چاہتا ہے. اس کی نجات کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے میں اس بات کو پیش کروں گا تو پھر آپ یہ پوچھنا بند کر دیں گے اور یہ کہنا بند کر دیں گے کہ نجات کیا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں یہ آپ سے دیکھ لیں گے کہ نجات کیا نہیں ہے، نجات کون ہے. یہ ہے سوال. نجات کوئی کسی جگہ میں نہیں ہے کہ وہاں چلے جاؤ وہاں چھٹکارا مل جائے گا. یہ کوئی سدھانت یا کوئی اصول نہیں ہے کہ جی ان سدھانت پر، ان اصولوں پر
इन रास्तों पर तुम चलोगे, ऐसा ऐसा कर लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे, मखलसी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल में यह बताया गया कि खुदा खुद इंसान की नजात बना है। यहाँ ज़रा देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खरूज की किताब है बाइबल में, उसमें जब खुदाबंद ने बनी इस्राएल कौम को फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, तो फिरौन की फौजें उनके पीछे लगी हुई थी उनको पकड़ने के लिए दोबारा, और सामने समुंदर था। आगे जाएं तो समुंदर में डूबेंगे, पीछे जाएं तो वो इन्हें मार डालेंगे। अब इस वक्त खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं। और देखो, खुदा का बंदा मूसा उनको यूं कहता है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदाबंद की नजात के काम देखो। यूं नहीं कहा था का काम देखो, के काम। इसका मतलब है कि नजात के बहुत से काम हैं, बहुत तरीके हैं जिनसे खुदा नजात देता है, और तरह तरह की नजात है, तरह तरह के छुटकारे हैं। नजात के काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर उनको कभी ना देखोगे। खुदाबंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदाबंद की नजात के कामों का जिक्र किया खुदा के बंदे मूसा ने। फिर और देखिए, ज़बूर की किताब, खुदाबंद का बंदा दाऊद इस नजात का जिक्र करके कहता है, नजात खुदाबंद की तरफ से है। एक ऐसा छुटकारा है जो खुदा की तरफ से, क्योंकि इंसान अपने आप को वहां छुड़ा नहीं सकता। एक ऐसी हालत है जिसमें इसे इंसान अपने आप को नहीं निकाल सकता, कोई और है जो उसे छुटकारा देगा। जैसे कोई आदमी दलदल में धंस जाए, दलदल होती है, पता नहीं लगता कि ये क्या है, ऐसा लगता है कि शायद ऐसी ज़मीन सीली हुई है, पानी पड़ा हुआ है या कुछ नहीं है, लेकिन जब आदमी उसमें कदम रखे तो नीचे चले जाएगा, और जितना वो जोर लगाएगा उतना नीचे जाएगा। उसका एक ही इलाज होता है कि वो खामोश हो जाए, हाथ पैर ना हिलाए, तो जितना धंस गया उतना ही रहे, और फिर वहां से वो चिल्लाता है, शोर मचाता है, और जब कोई बाहर से कोई सुनता है उसकी आवाज़, तो वो दूर किनारे पे खड़ा होकर, किसी ऐसी पक्की ज़मीन पर खड़ा होकर, किसी चट्टान पर खड़ा होकर वहां से उसके लिए रस्सा फेंक सकता है, मदद फेंक सकता है, और वो उसे पकड़ेगा, तब उसको खींच के निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वो खुद जोर लगाएगा, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा, तो फिर धंसता चला जाएगा, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। नजात खुदावंद की तरफ से, एक ऐसी नजात है जो खुदावंद की तरफ से है, और इसका जिक्र फिर यसाया ने भी किया है। फिर इसी नजात का जिक्र खुदा के बंदे जकरिया ने किया, और उसमें उसको देखते हैं। जकरिया खुदा का एक नबी था, बहुत उम्र हो गई थी, औलाद थी नहीं। खुदा ने इसको एक खुशखबरी सुनाई, उसे कहा तेरे औलाद होगी। उसको यकीन नहीं आया, अब इस बुढ़ापे में क्या होगा। खुदावंद दुआ का जवाब भी दिया तो अब दिया। खुदावंद कहता ऐसा मत सोच, और चूंकि तू मेरा यकीन नहीं कर रहा इसलिए मैं तेरी ज़बान बंद कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस किस्म की बेइतकादी जो तू यकीन नहीं कर रहा, इसका असर तेरी बीवी पर भी पड़ जाएगा, दूसरों पर भी पड़ेगा, इसे मैं तेरी ज़ुबान को बंद कर देता हूँ, क्योंकि तूने यकीन नहीं किया। गूंगा कर दिया खुदा ने उसे कुछ देर के लिए। उसके बाद जब उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई, उसने उसका नाम रखा यूहन्ना, और उसके बारे में खुदावंद ने उसको कहा कि देख मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये कौन है। खुदावंद ने उसे कहा कि, और लिखा वो रूहुल कुद्स से भर जाएगा, ये उसके लिए लिखा है। खुदावंद ने उसको कहा कि देख वो जो पैदा होगा वो बचपन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा, और कभी ना मैं पिएगा, वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। वो रूहुल कुद्स से मामूर होगा, भरा हुआ होगा माँ के पेट ही से। और जब ये जाहिर हुआ है, यूहन्ना आया है जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता दिया, क्योंकि उसके बारे में बाप ने उसको ये बता दिया था कि ये लड़का इसलिए पैदा किया गया है कि ये लड़का खुदा ताला का नबी कहलाएगा, उस महान परमेश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि वो खुदावंद के आगे आगे चलेगा। ये बाप है जो रूहुल कुद्स की मामूरी से, रूहुल कुद्स से, पवित्र आत्मा से भर के
اپنے لڑکے کے بارے میں کہہ رہا. میں آپ کو وہی لفظ سناتا ہوں جو لکھے ہوئے ہیں, اگر چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لوکا کی انجیل میں ہے یہ, لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب, اور میں 46ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, 76ویں آیت سے. لوکا پہلا باب 76ویں آیت سے. اور دیکھیے باپ زکریا اپنے بیٹے کے بارے میں بھوشیہ دوانی کر رہا ہے, پہلے سے نبوت کر رہا ہے. آئے لڑکے, تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا, مہان پرمیشور کا سیوک ہوگا, کیونکہ تو خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا, راستہ تیار کرے گا, تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے. تو بتائے کہ یہ نجات کیا ہے خداوند کی, یہ کیا مکتی ہے جو اب خدا دے رہا ہے. ایک وہ مکتی ہے جس کا موسیٰ نے ذکر کیا, چھٹکارا. ایک وہ چھٹکارا ہے جس کا خدا کے بندے داؤد نے ذکر کیا ہے. یہ کون سی چھٹکارا ہے, یہ کون سی نجات ہے جس کا ذکر روح القدس سے بھر کے زکریا کر رہا ہے, اور کہہ رہا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا, خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا, تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے. بتائے کہ نجات کیا ہے, اور وہ نجات یہ جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو. وہ نجات, وہ چھٹکارا جس کا تعلق انسان کے گناہ سے ہے. اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہ آدمی جو روح القدس سے بھرا ہوا ہے, نبی زکریا. اس کو ایک بیٹا بخشا گیا, اس کا نام ہے یوحنا. وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھرا ہوا, پوتر آتما اس کے اندر ہے. وہ اس کے نجات کے بارے میں راستہ تیار کرے گا, لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو گناہ سے نجات دینے والا اب ہے. تمہیں مصیبتوں سے بھی نجات ملی ہے, تمہیں بیماریوں سے شفا ملی ہے, بدروؤں سے شفا ملی ہے, لیکن ایک اور نجات, ایک اور چھٹکارا ہے. کیونکہ اگر ساری چیزوں سے چھٹکارا ہو بھی جائے آدمی کا, مگر گناہ اس کی زندگی میں رہے, تو وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اس کا حساب دینا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس سے کون چھٹکارا دے جو گناہ زندگی میں ہے؟ اس سے کون بچائے؟ کیونکہ گناہ کا پھل تو ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے. سب جانتے ہیں, سب چاہتے ہیں اس سے چھٹکارا, اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں. میں نے دیکھا لوگوں کو نجات کی تلاش میں, میں ان کے قدم چومتا ہوں, میں ان کے پیر کی مٹی کو چومتا ہوں, جن کے اندر یہ بھوک ہے کہ کسی طرح میں پاپ سے چھٹکارا مل جائے, ہمارا جیون بچ جائے اس چیز سے, ایک بلا ہمارے اندر ہے. میں انہیں سلام کرتا ہوں جو اس چیز کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ. یہ خوشخبری ان کے لیے ہے کہ خدا نے ایک نجات کا انتظام کیا ہے جس کا سمبند پاپ سے ہے, پاپ سے, گناہ سے. گناہ کی معافی حاصل ہو سکتی ہے تاکہ اس کی امت کو لکھت علم بخشے, گیان دے. گیان کافی نہیں ہے, گیان اور آگے ہے, جو ان گیان سے آگے بھی کچھ اور ہے. ان کو گناہوں کی معافی حاصل ہو, کہ گناہوں کی جو مصیبت انسان کے گلے پڑی ہوئی ہے اس سے کیسے چھٹکارا ملے. اس کا علاج خدا نے خود کیا. اسی جگہ آپ دیکھیں گے یوحنا ہی کی انجیل میں ایک اور آدمی ہے, اس کا نام ہے شمعون. اس کے لیے بھی لکھا کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا. یہ لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں ہے. وہ روح القدس سے بھرا ہوا یروشلم میں ایک آدمی تھا, لکھا. اور یہ میں پڑھ رہا ہوں دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت سے. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا, اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور روح القدس اس پر تھا. اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا, اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں, تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا. شمعون نے مسیح کو اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا, آئے مالک, اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کرتا ہے. میں اب اس دنیا سے جانے کو تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے, تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. دیکھو کس طرح خدا کا پاک روح اس آدمی کو یسوع مسیح تک پہنچا رہا, تاکہ اسے یہ پتہ لگ جائے
کہ مرنے سے پہلے پہلے تیرے گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے، تاکہ اسی دنیا میں تجھے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ کیا کرنے سے؟ خدا کے پاک روح نے اس کو یہ دکھایا کہ یہ جس بچے کو تو گود میں اٹھا رہا ہے، یہ خدا کی وہ نجات ہے، یہ ہے وہ جو اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ جہان کے گناہ اٹھا لے جائے۔ یہ خدا کی مکتی ایک شخص میں، اور جتنے لوگ اسے جان گئے ہیں، جتنے اس کے پیار کو پہچان گئے ہیں، جتنوں نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا بوجھ اس نے کس طرح ایسے ہٹا دیا ہے۔ لکھا ہے وہ ان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ یہ نجات ہے خدا کی طرف سے سب کے لیے۔ گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرنے کی اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ وہ ان گناہوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ناش نہ ہو، ہلاک نہ ہو، بلکہ اننت جیون پائے۔ یہ نجات حاصل کرے جو خدا کی طرف سے۔ خدا چھٹکارا دینا چاہتا ہے۔ اس نجات کے بارے میں ہم سیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس نجات کی کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی کا یقین ہے یہیں۔ اس کے بعد معافی کے بعد مخلصی ہے۔ مخلصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کے بعد ایک طاقت ہم کو دے دیتا ہے کہ ہم انہی گناہوں پر، انہی بری باتوں پر جو ہم کرتے رہیں، ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مخلصی کے بعد جب خدا چھٹکارا دے دیتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک مددگار بھیج دیتا ہے، اسے روح القدس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو زندگی بسر ہوتی ہے، واہ واہ، جانتے ہیں لوگ روح القدس کی زندگی کیا ہے۔ اور پھر مددگار کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں ایک نیا مقصد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کے، ادیش کو لے کے کہ اب میرے جینے کا یہ مقصد ہے، اس لیے میں جیوں گا۔ یہ سب اس مکتی میں ہے۔ پھر وہ منزل ہمیں صاف نظر آتی رہتی ہے جہاں ہمارا جی چاہتا ہے۔ پھر ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ یہ سب کچھ اسی نجات میں ہے۔ آج ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ خداوند یسوع خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے نجات کا ایک ہی نام ہے، جو چاہے اسے لے۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ چھوڑ کر تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجیے آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ چھوڑ کے تیرا در میں کہاں جاؤں گا، منجیے آسیاں میں کہاں پاؤں گا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری شفقت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر
نئے بنا دیے جاتے ہیں، اسے نئی پیدائش کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ۔ گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں؟ بے شک، جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں۔ اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں۔ ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے، ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے، اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے۔ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے۔ ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے۔ خدا کا شکر ہو۔